السلام علیکم ناظرین، میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب پروگرام رپورٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جمعہ ہے، ہفتے کا آخری پروگرام ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے چودھری غلام حسین صاحب کو کہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ آ کے پروگرام کریں اور اوور دا ویکینڈ کوشش کریں گے وہ ادھر ہی رکیں اور ان کو کھانا شانا کھلائیں اگر ان کے پاس ٹائم ہوا تو۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست آپ کو پتا ہے وہ ایک ہی ایشو کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو جو ایک اعلان کیا تھا کہ ہم کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر الیکشن ارلی انتخابات کو انفورس کیا جا سکے۔ بڑا اعلان تھا، بہت بڑا سرپرائز تھا۔ زیادہ تر مبصرین کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑی بریلینٹ موو ہے آن دا پارٹ آف عمران خان۔ ظاہر ہے ملک کے اگر 60-70% حصے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم کا ان الیکشن سے پیچھے رہنا، ان کو بحالت مجبوری الیکشن کے اندر جانا پڑے گا۔ کیا ان دو صوبوں کے اندر اسمبلیاں تحلیل کر کے عمران خان صاحب جو ہے پورے ملک کے اندر الیکشن کروا پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اب اسی سوال کے ارد گرد جو ہے ساری کی ساری جو ہے پاکستانی سیاست گھوم رہی ہے۔ آج خان صاحب لاہور کے اندر انہوں نے پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کی اور وہاں پہ انہوں نے ایک اور آفر کی ہے، آلو برانچ جس انگریزی میں کہتے ہیں، کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے سامنے رکھی ہے کہ جو میری بازی کی ایک شرط تھی کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں الیکشن کی ڈیٹ بعد میں ہم اس کا تعین کر لیں گے، آپ راضی تو ہوں، بیٹھ کے بات تو کریں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سنیں کیا کہا خان صاحب نے۔ یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں۔ ناظرین، یہ بات بڑی واضح ہے۔ چوہدری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھوڑی دیر پہلے، چوہدری صاحب دوبارہ سے آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور الیکشن انفورس ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم کے لیے وفاق کے اندر بیٹھے رہنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب یہ انفورس اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کا پہلے وہ کر پائیں گے؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ تو وہ بعد میں آئے گا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اب جو گوٹی ہے کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے؟ نہیں، ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے جو اگنور کیا جا رہا ہے۔ جو پی ٹی آئی نے 123 یا 130 استعفے دیے تھے ان میں سے 11 انہوں نے ایکسپٹ کر کے اور ان میں سے 9 یا کتنوں پر الیکشن کرانے کا اعلان کیا اور اس کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، سوائے 1-2 سیٹوں کے۔ خان صاحب خود کھڑے ہو گئے اور تمام جگہ کمفرٹیبلی جیت گئے۔ تو اب جو باقی ان کے استعفے ہیں جن کو وہ قومی اسمبلی کے ممبر مانتے ہیں اور جو ممبر ہے وہ اپنے آپ کو ممبر کے طور پر ایکٹ نہیں کر رہے بالکل صحیح پچھلے 8 مہینے سے۔ اب خان صاحب جب اسمبلیوں سے استعفے دیں گے اور سندھ سے بھی دیں گے، کے پی سے بھی دیں گے، کے پی سے تو ڈیزالو کر دیں گے، پنجاب میں ڈیزالو کرا دیں گے، بلوچستان میں بھی ان کے بندے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو قومی اسمبلی کے 120 بندے ہیں یا 110 یا 15 جو بھی باقی رہ گئے ہیں پیچھے، وہ سارے ایک دن اسمبلی میں جائیں گے اور اسپیکر کے منہ پر اپنے استعفے پیش کر دیں گے کہ جناب میں غلام ادب کے ساتھ استعفے پیش کریں گے، ماریں گے نہیں منہ کے اوپر۔ ہاں نہیں، میں نے کہا وہ ان کے منہ پر جا کے کہیں گے کہ جناب ہم نے استعفے دیے ہیں تو لو دوبارہ سے دے رہے ہیں۔ اب ان جو وہ 120-30 سیٹیں خالی ہوں گی ادھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اتنے بائی الیکشن تو نہیں ہوتے۔ سو خان صاحب نے الیکشن تو کر لیے مینج۔ اب اگر آپ جائیں گے تو وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ یہیں پہ تو شوہر صاحب ایک کیچ ہے جی، کیچ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر لی، کے پی اسمبلی ڈیزالو کر لی، آپ کے جو سندھ اسمبلی کے اندر اچھی خاصی تعداد کے اندر لوگ ہیں وہاں سے آپ نے استعفے دلوا دیے، بلوچستان میں بھی چند ایک لوگ ہیں آپ نے استعفے دلوا دیے اور آپ نے افیکٹولی جو نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی آپ نے استعفے وہاں پہ جا کے وہ سامنے جب کہہ دیں گے تو پھر کوئی باقی وجہ رہ نہیں جاتی کہ ہو سکتا ہے 2-4 نام ہی اسپیکر صاحب اس پہ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کو پتا ماضی میں بھی گئے تھے جب وہ قاسم سوری صاحب کی وہ جو اس کے اوپر ان کے رولنگ کے اوپر 100 موٹو ایکشن ہوا تھا تو تب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ یہ الیکشن مانگ رہے ہیں ہم کچھ 6-7 مہینے کے پہلے تو الیکشن ہی نہیں دے سکتے، ہمارے لیے بڑا ناممکن ہے۔ تو روز آ رہے ہیں کہ تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، تیاری کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اور ملک کے جو حالات ہیں اکانومی کے، کیونکہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں جناب، آپ بات کر رہے ہیں الیکشن 6 مہینے کے اندر اندر دیں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اکتوبر کے بعد 6 مہینے سال چاہیے، ملک کے جو حالات ہیں۔
इलेक्शन कमीशन को इस तरह का इशू लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता जनाब आला हमारे लिए नामुमकिन है। उनका प्रॉब्लम हो गया खावर साहब, तो ये प्रॉब्लम आप नहीं समझते खान साहब की बड़ा प्रॉब्लम हो खान जाएगा? साहब ने तो इलेक्शन जो उनको लेना था ना वो ले लिया। एज ऑफ नाउ खान साहब हैज सक्सीडेड, उन्होंने तो पकड़ लिया। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में बैल थोड़ा सा के जो है ना सींगों को उनका हाथ पड़ गया। बिल्कुल ठीक हो वो कि वो सूबाई असम्बलियां तोड़ने की पोजीशन में, वो कौमी असम्बली को 40-30% जो है जितने भी उनके बनते हैं उनको खाली कर देंगे। अब आप 11 के बाद फिर क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफे कहा था ना कि हम खाली कराएंगे, कराया कोई महीना तो हो गया ना, अब क्यों नहीं कर गए? भाई लोग नहीं है, वोट तो इनकी तरफ जाता नहीं है। तो ये जो इनके प्लान है ना, असल में प्रॉब्लम इनकी ये हो गई है कि इनके पास ना इकॉनमी को बेहतर करने का कोई प्लान है और पाकिस्तान के कोई अदारा, कोई अफराद, कोई कुछ, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि इनका कोई मुल्क की बेहतरी के लिए मंसूबा है जिस पर ये अमल कर सके। पीडीएम गवर्नमेंट ये जल्दी से जल्दी चली जाए तो मुल्क के बेहतर मुफाद में है, ये अवाम की भी राय है और लोगों की भी यही राय है। अब जो मेरे पास खबर है, खबर ये है, खबर देना लोगों को। पीडीआई के अंदर लोग डरे हुए हैं और उन्होंने खान साहब के साथ जाके बात भी की है, जनाब आला आपका हुक्म सरांगों पर, हम असेंबली भी डिसॉल्व कर देते हैं, इस्तीफे भी दे देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिन रात आप जो है ना रगेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जो है पाकिस्तान के आइन के तहत एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो जाके अगर एक दूसरे इंडिपेंडेंट अदारे ऑटोनोमस जो आइन के अंदर है उनके पास सारे का सारा किरदार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके वर्ड्स रखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब आपके दोस्त कि जनाब आला ये हालात वाकयात है, हमें जो इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई जो हम डरते तो नहीं है लेकिन ये मामलात हैं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टाइम दे देती है। हम एक मफरूजे के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये चीज ईसीपी डिमांड कर सकता है। तो अब खान साहब को लोग बता रहे हैं कि जनाब आला ये तुसी जेड़ा भी फैसला करना है ये सारे जेड़े आईनी तो वैसे अगर मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि कल खान साहब या असद उमर या शाह महमूद या फवाद चौधरी एक एप्लीकेशन ले जाए कि हम 2 सूबाई असम्बली, 2 से अलहदगी, कौमी असम्बली की 30-40%, 50% जितनी भी उनके पास है वो हम सारे छोड़ गए, मुल्क को इलेक्शन की जरूरत है, ये क्राइसिस में प्लंज कर दिया इन्होंने, इकॉनमी तबाह है, जो कि बताने की जरूरत नहीं है, 1-2 वो सारे इंडिकेटर सामने आ रहे हैं। अच्छा, तो आप मेहरबानी करें, हम ये इनको दे रहे हैं और इलेक्शन में ये रुकावट न डालें और अदालतों को भी खराब न करें। तो अगर ऑर्डर कर दे अदालत के भाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो सीटें ये खाली करें और जो लेकिन जैसे ये जो बात हम कर रहे हैं बड़ा जरूरी है कि हमारे सियासतदान ये समझें, बिल्कुल एक पार्टिजनशिप इन्होंने जो अपनाई हुई है ना, बाई पार्टिजन होके कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या मुल्क के लिए आम इंतखाबात में जाना बेहतर है, क्या मुल्क में जो अवाम की राय है उसको दोबारा से पूछना, कोई इसमें कोई गैर आनी, कोई गैर जमहूरी काम हो रहा है। मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि ये आपस में बैठें। कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब ऐसी ही अच्छी बातें किया करते थे, सुने जरा। आप सियासतदान बने, सियासतदानों में वापस आए, आप पीडीएम की क्यादत से बैठें, आप मौलाना फजल रहमान साहब से मिलें, जरदारी साहब से मिलें, अख्तर जान मैंगल, मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहें, अगर आप मियां शहबाज शरीफ से मिलना चाहें तो मुझे तो पूरी उम्मीद है जैसे सियासतदान है और जिस तरह से उन्होंने सियासत हमेशा की है वो भी इनकार नहीं करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत पेश आए तो मेरी खिदमात जो है वो हासिल हैं, मैं भी इस सिलसिले में आपकी मदद करने को तैयार हूं। वैसे आज जब ये खान साहब ने बड़ा ऐलान किया कि हम गैर मशरूत बात करने के लिए तैयार हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब को हमने अपनी ट्रांसमिशन में लिया। वो कह रहे थे कि जी मैं अब पीडीएम के बिहाफ पे तो नहीं बात कर सकता, लेकिन ये एक मस्बत कदम है और इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन जो वफाकी हुकूमत की स्पोक्स पर्सन है फेडरल मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन दिया। अब जाहिर है एक मिनिस्टर जो गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है, जब उनका रिएक्शन आता है तो वो हम एक फॉर्मल रिएक्शन जो है समझते हैं। उन्होंने हमारे टेलीविजन का स्क्रीनशॉट लिया, उसके ऊपर लिखा और ट्वीट कर दिया इलेक्शन अक्टूबर 2023। जी जय साहब। तो वो तो कहते हैं हमने 2023 अक्टूबर छड़ के अक्टूबर 2024 और 2026 अभी तक भी नहीं कराने, क्योंकि पल्ले ही कख नहीं, पल्ले ना धेला। नवाज शरीफ भी कई दफा सुनाने की कोशिश कर दी, मेला जी।
ان کے پلے کیا ہے معاف کرنا؟ ان کو الیکشن کا تو سوچ کے ان کو یعنی روڈ اٹھتے ہیں میرے حساب اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. میرے حساب سے تو سب کچھ ہی ان کے پلے پلے. کیا سر دیکھیں آپ نے نیشنل اسمبلی چھوڑ دی ہوئی ہے. نہیں چھوڑنے، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو وہ جائیں گے ایک دن سارے قومی اسمبلی میں اور کہیں گے یہ ہمارے استعفے ہیں، اب وہ جو کرنا کرو. اس طرح تھوڑی ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پاکستان کی غالب اکثریت کھڑی ہو جائے جس کے ساتھ، اس لیڈر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب اور باتیں بڑی کرتے ہیں نا. میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جی. صدر مملکت نے کہا خان صاحب کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سمری ڈیلے کر دوں یا اس کو روک دو تو میں روک دیتا ہوں. آرمی چیف والی. ہاں ان کا نہیں، جو کریں آپ مناسب جو ہے لیگلی. یہ بہت اچھا اقدام، بہت اچھا اقدام تھا. اس دن تو ہمیں پتا ہے کہ شہر اقتدار کے اندر زلزلہ برپا، راول پنڈی اسلام آباد کے اندر خاص طور پر حکومتی ایوانوں کے اندر وہ تمام اطراف پر یقین تھے کہ یہ تعیناتی ہم کریں گے اور عمران خان صاحب اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے اور عمران خان صاحب کہہ دیں گے سائن نہیں کریں. اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہوگا اور پھر اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور عمران خان صاحب ہوں گے، یہ آپس میں دبا کے لڑیں گے اور ہم پیچھے بیٹھ کر ریلیکس کریں گے اور انجوائے کریں گے. عمران خان صاحب نے جو ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر سارا یس کر دیا. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو فواد چوہدری صاحب کو آج ہم نے دعوت دی ہے. فواد چوہدری صاحب ساتھ ہیں. چوہدری صاحب بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا. ہاں جی آگے ٹیلی فون پہ. اچھا آواز نہیں جائے. چوہدری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے صاحب جی آ رہی ہے. اچھا چوہدری صاحب ایک بات ہو رہی ہے کہ آج جب خان صاحب نے یہ ایک غیر مشروط جو ایک آفر کی ہے بات چیت کی پی ڈی ایم کی حکومت کو، وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر حکومتی سائڈ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو ابتدائی ایک بیانیہ تھا اس کے اوپر ایک دفعہ پھر خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا. کیا کہیں گے؟ غیر مشروط تو نہیں ہے، بڑی واضح طور کے اوپر یہی بیانیہ ہے پہلے دن سے کہ آپ ارلی الیکشنز کا اعلان کریں اور فریم ورک ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کو بالکل تیار ہیں. یہی پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں اور یہی آپ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا پہلے تو یہ تھا نا کہ ہمیں پہلے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ کہہ دے کہ ہم ارلی الیکشن کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. خبر یہ بھی پہلے کبھی نہیں تھا، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ آپ ڈیٹ ہی اناؤنس کریں. ہم کہہ رہے ہیں آپ ارلی الیکشنز کا اناؤنس کریں. ڈیٹ تو فریم ورک کا حصہ ہے نا. ہم نے کبھی جو ہم نے پہلے کہا وہی اب کہیں. اچھا تو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ملک میں ایک اس وقت ایک اکنامک ایک سمجھیں کہ ایک قیامت آ گئی ہے. باہر کی امبیسیز کے لوگوں کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں دی جا رہی. آج ڈیفنس منسٹری اس کو پیسے دینے سے انکار ہو گیا. پاکستان اس وقت ایک بہت ہی سیریس اکنامک اور گورننس کرائسس کے شکار ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس حکومت کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پاکستان. نہ ہی ان کے پاس کوئی فریم ورک ہے، نہ ان کے پاس کوئی آگے جانے کا راستہ ہے. سو ہم پوری کوشش ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو مزید کیوس میں جانے سے بچایا جائے اور ایک نیشنل الیکشن جس میں استحکام صرف اسی سے آ سکتا ہے اس کی طرف حکومت بڑھے. اچھا جی صاحب، یہ جو آپ نے اکانومی کے حوالے سے بات کی وہ تو اشاریہ واضح ہیں. ہمارا جو خاص طور پر ڈیفالٹ کے حوالے سے جو انڈیکیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس میڈنس کے پیچھے بھی ایک میتھڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکانومیکلی آپ حالات اس طرح کے بتا دیں، اس کے بعد آپ اکنامک ایمرجنسی کی طرف چلے جائیں. اور وہ جو ہم بات سن رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے یا صادق صاحب یا باقی لوگ کہ جی ہمیں تو یہ جو باقی اکتوبر تک تو ٹائم ہے، ہمیں اس کے بعد بھی ٹائم نہیں، تو وہ اس ایلبائی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی دوسرا ہی نہ کھیل کھیلنا شروع کر دے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو پھر بڑی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر بڑی ڈینجرس اسٹریٹجی ہے. یہ تو جو اپنا ادارے ہیں ان کی قیادت کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اگر صرف حکومت ایک سال بڑھانے کے لیے ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر بہت ہی ڈینجرس اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر پسند اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر تو بہت ہی کنسرن کا اظہار کیا جا سکتا ہے. باقی چیزیں تو پھر بعد میں دیکھ لیں. پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کون سے مہینے میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر؟ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے الیکشن جو ہیں وہ ہو جانے چاہیے اور ادروائز ایشو یہ ہے کہ ڈیٹس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان یہ کہہ چکے ہیں اور وہ ہمارے ڈیٹس کا ایشو نہیں ہے ہماری طرف سے. اگر 4, 5, 6 مہینے بعد الیکشن ہو, الیکشن تو پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس مدت تک پہنچنے کے لیے کوئی فریم ورک تو ہو. ان کے پاس نہ معیشت کا فریم ورک ہے نہ گورننس ہے. ابھی آپ نے معاشی اشاروں کی بات کی, اشاریوں کی بات کی ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیں ٹیررزم میں 52% اضافہ ہو چکا ہے. 250 سے زیادہ ہمارے سیکورٹی اہلکار اور شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور افغانستان سے ہمارے تعلقات, مسلم دنیا سے ہمارے تعلقات, یہ تمام اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے, بہت بڑے بحران کا شکار ہے. اور کوئی حکومت ابھی فار ایگزامپل پاکستان میں ویٹ کرائسس آ رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اچھا جوئی صاحب, چیف الیکشن کمشنر یا اوور آل الیکشن کمیشن, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کافی کنسرنز ہیں وہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. جو عام فہم میں جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم وہ آپ کے سامنے ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کے کنسرنز رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کی کیا اسٹریٹجی بنتی ہے. تو ان حالات کے اندر آپ یہ 2/3 میجورٹی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر تمام تر یہ جو مخالفت ہے اس کے باوجود الیکشن جیتنا آپ نہیں سمجھتے کوئی ناممکنات کے اندر آتا ہے؟ تو 2 فیزز ہوئے ہیں نا الیکشن کے. پہلے پنجاب میں 19 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں, پھر انہوں نے اپنے 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن کرائے ہیں, اور 36 میں سے 29 الیکشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہے. یہ تو 2/3 سے بھی زیادہ ہے, 3/4 جیتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب بھی جب الیکشن ہوں گے اور چاہے جیسے بھی حالات ہوں گے, اس وقت کے تمام سروے ابھی آپ اسلام آباد میں ذرا پتہ کرائیں, جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہے ہیں, جو 101 یونین کونسلوں میں سے صرف 30 یونین کونسلز پہ پینل ہی کھڑے کر سکی, اور پھر اس پارٹی تو ایک بھی جگہ ایک بھی یونین کونسل میں پینل ہی دیتی. تو یہ جو حالات ہیں اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں. یہ تو الیکشنوں سے دوڑ صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی بہت طاقتور ہو کے سامنے آ رہی ہے. اس وقت اگر ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے تو صرف اس کی ایک وجہ یہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. ملک تو ان سے نہیں چل رہا. اچھا چودھری صاحب, آپ کو چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب نے بیان دیا وہ سناتے ہیں, اور مونس لائی صاحب نے کیا کامنٹ کیا سنیے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کا اس کے اوپر تبصرہ چاہیں گے. ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے, ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے. چودھری پرویز لائی نے مجھے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دینی. مونس لائی صاحب نے کیا فرمایا کل ایک انٹرویو میں؟ چوائس ملے تو پھر ظاہر ہمارا ہوگا کہ اگلا بجٹ ہم پیش کریں, اس کے بعد پھر تحلیل ہو جائیں. ابھی بھی کچھ کنسرنز جو ہیں آپ کی پارٹی کے اندر سے, کچھ لوگوں سے بات جب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی شاید یہ ایسا نہ ہو کہ کچھ حالات بدل جائیں. ماضی کے اندر بھی کچھ ایسے حالات بدلے تھے, تو آپ کیا اس حوالے سے تو پی ٹی آئی کے اندر اب کوئی کنسرن, کوئی ایشو نہیں ہے کہ کاف لیگ آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے کر دیا ہے, وہ جو چودھری پرویز لائی صاحب نے اور مونا صاحب نے, وہ تمام اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ اگر چوائس ملے تو وہ چوائس تو پھر جو ہے وہ تو عمران خان میں دینی ہے نا. تو وہ تو اپنے اختیار جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طور کے اوپر خان صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ دے چکے ہیں اپنا اختیار. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جیسے مناسب سمجھیں گے ویسے. اچھا چودھری صاحب, ایک بات بتائیے گا کہ مجھے یاد ہے 25 مئی کو جب یہ سارا آپ کا پرانا پہلا لانگ مارچ ہوا, اس سے پہلے آپ نے ایک خبر دی تھی کہ کچھ نیگوسیشنز کسی جگہ پہ آپ کی چل رہی تھی, کوئی کامیاب ہونے کے قریب تھی. اب کسی سطح کے اوپر آپ کا رابطہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر پاورز دیٹ بی کے ساتھ کوئی ہے, یا پھر آپ ڈائریکٹلی ایٹ یور اون ہی سارا آپریٹ کر رہے ہیں اور یو جسٹ ویٹنگ کہ جی پی ڈی ایم کسی نہ کسی سطح کے اوپر آپ کو رسپونڈ کرے؟ ٹھیک ہے, انفارمل رابطے تو رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان سے جو تعلقات ہیں, دوستیاں ہیں, انفارمل رابطے تو رہتے ہیں. انفارمل رابطہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں. چودھری صاحب ابھی میں جی چودھری غلام صاحب فواد چودھری صاحب, آپ کی جو محنت ذہانت سے آپ نے جگہ بنائی ہے اور آپ نے جتنی آرٹیکولیشن آپ کی بیانوں میں ہوتی ہے کم ہوتی ہے. پی ٹی آئی جہاں تک لوگوں کو جیتنے کی بات ہے تو وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گیا پوری قوم, لیکن آپ کا جو مقصد الیکشن حاصل کرنا اور الیکشن جیت کے اپنی حمایت پر مور لگوانا عوام کی, وہ ہنوز دلی دور است. اور
اب واٹ آر یو پلاننگ ٹو ڈو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے؟ ابھی آپ کی پٹاری میں کچھ اور ہے یا سارا ایگزاسٹ کر بیٹھے؟ نہیں چوہے صاحب، ابھی تو بڑا وہ آپ کو یاد ہوگا غلام اسحاق خان صاحب نے ایک مشہور فارسی شعر پڑھا تھا کہ ابھی انگوروں میں بڑا رس ہے اور ابھی باغ قائم ہے، تو ابھی انشاءاللہ تعالی بڑا کچھ ہے. اور دیکھیں سیدھی بات ہے، ملک ان سے نہیں چل رہا، پی ٹی آئی کو اسپیس دینے کو یہ تیار نہیں. ان دونوں کو آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اکاموڈیٹ پی ٹی آئی کو نہیں کرتے ملک نہیں چلتا. سیدھی بات ہے، آپ نے ملک چلانا ہے، عمران خان کو پی ٹی آئی کو اسپیس دینی پڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک آرمی کی لیڈرشپ تبدیل ہو گئی ہے اور بڑا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صدر نے اور عمران خان نے جو بہت اچھا فیصلے کیے کہ کسی قسم کی محاذرائی کو دعوت نہیں دی اور معاملہ اور ملک جو ہے آگے چلا گیا. لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، تو آپ کے لوگ ابھی تک سابق آرمی کی لیڈرشپ ہو یا فوج کی اٹسیلف ہو ان پر حملے کر رہے ہیں. آپ کی پالیسی کیا ہے کہ یا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا پالیسی ہے؟ نہیں کوئی حملے نہیں کر رہے. پالیسی بھی بڑی واضح ہے. پلوں کے نیچے نیا پانی آتا ہے، روزانہ ایک نیا دن ہوتا ہے اور ہر روز ایک نیا ایونٹ ہوتا ہے جو شیپ کرتا ہے آپ کی پالیٹکس. جو ہمارے معاملات تھے 6-7 مہینے، وہ 6-7 مہینے تلخیاں ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہمارے بڑے اچھے بھی تھے، جن باجوہ صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے اور باقیوں کے ساتھ بھی، لیکن 4-5-6 مہینے میں تھوڑی تلخیاں آئی ہیں. وہ وقت گزر گیا. اب یہ وقت ہے کہ دوبارہ تعلقات بنانے کا. اچھا باجوہ صاحب، مونس لائی صاحب نے کوئی بیان دیا باجوہ صاحب اور پی ٹی آئی کے تعلق کے حوالے سے، یہ سناتے ہیں اس کے بعد آپ کا کامنٹ چاہیں گے. وہ گل پوری نہیں ہوئی ہے. اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. جس ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا نا، ڈیسیژن ہونی تھی کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، یہ دونوں پارٹیاں تیار تھیں. والد صاحب سے پھر ڈسکشن ہوئی، ٹھیک ہے، والد صاحب کی بھی بات ہوئی ادھر، اور تب یہی انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں. جی فواد چوہی صاحب، بس یہ اس پہ ڈیٹیل کمنٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ میری کتاب کا انتظار کرنا پڑے گا. اتنا سمپل نہیں ہے. اچھا چلیں، اچھا ایک اور سادہ سا سوال. آپ نہیں سمجھ یہ تھوڑا سا غیر مناسب ہے کہ آپ کے کچھ پارٹی آفس بیررز جو ہیں اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے جانے والے، جب وہ کہہ رہے ہیں جانے والے جو ہیں کہ ہم گمنامی میں چلے گئے، تو اس کے اوپر کامنٹ کرنا، ایک کائنڈ آف کمپین کرنا تھوڑا سا غیر مناسب رویہ ہے پارٹی کی سطح کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ترقیاں ہوئی ہیں، 6-7 مہینے میں ترقیاں پیدا ہوئی ہیں. لوگوں کو جس طریقے سے برہنہ کر کے مارا گیا، جو پھر لوگوں کو اشرف شریف جیسے جرنلسٹوں کو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اور سوشل میڈیا والوں کے ساتھ اسپیشلی، جو وہ اس کی تلخیاں ہیں. لیکن یہ نیچے آ جائیں گی انشاءاللہ. اگلے 4 دنوں میں آپ دیکھیں گے نیچے آ جائیں گی، لیکن تلخیاں ہیں. ان کو پھر اب وہ لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ان کو اسپیس دیں، نیچے آ جائیں. تو یہ گورنمنٹ کس چیز پر بینک کر گئے؟ نہ ان کے ساتھ لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے. 8 مہینے نتھنگ گوئنگ رائٹ، ہر فیلئر آن آل اکاؤنٹ، سوائے اپنے مقدمے ختم کرانے اور ریکوری سے جان چھڑانے اور مارا ماری اور افراتفری پھیلا کے اور ایک حکومت جو پرفارم کری تو اس کو نکال کے 10 مئی کی پیار وچوں کھٹیا. تو دے آر بینکنگ آن واٹ؟ تو سب ہے نا کہ 10 مئی کی پیار جو کھٹیا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہیے نا. اس وقت نواز شریف اور زرداری کی جو سیاسی لاشیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے اس کی کمر دوری اپنی انہوں نے کر لی ہے. پاکستان کی کمر بھی دوری کر لی ہے اور اپنی کمر بھی دوری کر لی ہے. لہذا جتنی جلدی وہ ان سیاسی لاشوں سے اپنے آپ کی جان چھڑائیں گے اتنا ہی ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور اتنا ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے. اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچ ہے اور ہونی چاہیے کہ آپ عوام سے بہت دور اور عوام کی جو ایک تمنا ہے، آرزو ہے، جو ان کی خواہشیں ہیں، ان سے بہت دور اپنے محل نہیں بناتے. آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ عوام کی خواہشوں کے ساتھ کرنے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو ہمارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے بنیادی طور کے اوپر تو یہ مڈل کلاس کا آرگنائز گروپ ہے.
اور ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ PTI مڈل کلاس کی پارٹی ہے، تو لہٰذا ان کے درمیان ایک بہت رشتہ ہے، ایک آپ سمجھیے کہ جو کلاس انٹرسٹ ہے وہ ہے دونوں میں، اور اسی لیے یہ دونوں جو اسٹیبلشمنٹ میں اور PTI میں بہت سپورٹ ہے ایک دوسرے کے۔ اچھا جی صاحب، میری انفارمیشن کے مطابق آپ میری سٹوری کو چیلنج ضرور کر سکتے ہیں کہ خان صاحب 26 نومبر کو جب یہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا تو ایئرپورٹ کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہاں پہ شاہ قریشی صاحب کو بھجوا دیا گیا اور خان صاحب مل کے آئے، تو اس کے بعد یہ جو ساری فیصلہ سازی ہوئی، اسلام آباد نہیں جانا اور یہ سارا کچھ، کوئی ہے خبر آپ کے پاس کو ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیں گے ممکن ہو تو؟ میں تو تھا نہیں وہاں ایئرپورٹ کے اوپر، لیکن یہ جو اسلام آباد وغیرہ نہ جانے کا یہ تو ہم ایک دن پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم اسلام آباد نہیں جا رہے، اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور اس کنفرنٹیشن سے ہم بچنا چاہتے تھے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کنفرنٹیشن بڑھائیں تو پاکستان کی اکانومی اور معاملات اور زیادہ گر جاتے ہیں، اور اگر ہم کام کریں تو یہ حکومت جو ہے یہ اور سر پہ چڑھ جاتی ہے، تو یہ ہمارا ڈائلما ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو اسپیس دیں، اپنی سیاسی اسٹینڈ کے مطابق کھیلنے دیں۔ اچھا، اس دن مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں کی پوری کوشش تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ نے ایک اپلیکیشن بھی وہ اس ٹائم ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کے جو خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر لینڈ کروایا جائے، لیکن وہ اجازت نہیں ملی۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ PTI تمام تر اپنے وکلاء کی موجودگی میں وہ ایک چھوٹی سی جو درخواست وہ ان کی منظور نہیں کروا سکے۔ اب تو آنے والے دنوں کے اندر چیلنجز کافی ہو جائیں گے، اگر الیکشن کمیشن، آپ اسمبلیاں ڈیزالو کرواتے ہیں، الیکشن کمیشن چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے فی الوقت الیکشن کروانا، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور عدالتی نظام سے ایک بڑی مایوسی ہے اس وقت، اور جس طریقے سے ایک بالکل آج بھی آپ دیکھیں اعظم سواتی کو جس طریقے سے کوئٹہ شفٹ کیا گیا، اور پاکستان میں انسانی حقوق کا ایک کرائسس ہے اس وقت، ایک بحران ہے، اور اس پہ جو جوڈیشری کا رویہ ہے 130 نمبر کے اوپر ہماری جوڈیشری پہلے ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ کتنا اور نیچے جانا چاہتے ہیں، تو اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا اہم امانت سپرد کی ہے، اور قرآن میں ہے کہ امانتیں اہل امانت کو دو، اور یہ تو اب ہمارے مذہب کا حق ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ڈیوٹی ہے، یہ تو اب ججز کے اوپر ہے کہ وہ کب اپنی ڈیوٹیز۔ بہت شکریہ جوئی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ بریک کی طرف جانا جوئی صاحب، اس کے بعد پھر بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے پاس کوئی اور انفارمیشن بھی شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اچھا پروگرام یہ جو پچھلے حصے میں بات کر رہے تھے نا کہ کیوں کر جو موجودہ PDM کی حکومت ہے وہ اب اس طرح کی جو بیانیاں مارکیٹ کے اندر وہ پھینک رہی ہے، جناب اللہ یہ تو ٹائم تھوڑا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ٹائم زیادہ لگ جائے ملک کی معیشت کو دیکھتے ہوئے، اور کیا وجوہات ہیں کہ اگر یہ اسمبلی ڈیزالو بھی کر دیں KP کی اور پنجاب کی تو ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے قمرزمان قاہرہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک توجیہ پیش کی ہے۔ قمرزمان قاہرہ صاحب سنیں ذرا۔ اگر پنجاب ایک بڑے صوبے کے طور پہ یہ تصور کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر یہ بڑے صوبے چھوٹے صوبے کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، یہ بڑی ہماری سیاست کے اندر ڈومینیٹ کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پنجاب اگر اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پنجاب کا یہ فیصلہ سندھ کو مجبور کرے، اس کو امپوز کرے اپنی ول، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بلوچستان کو چھوٹے صوبے کے طور پہ ہم اس کے اوپر اپنی ول پہ امپوز کریں کہ جی 2 صوبوں میں الیکشن اگر ہو رہے ہیں تو آپ بھی الیکشن کرائیں۔ یہ اس میں کوئی جو ول کسی کے اوپر امپوز کرنے والی بات نہیں، یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے کہ اگر ایک صوبے کی اسمبلی یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ نیا فریش مینڈیٹ آنا چاہیے تو پاکستان کا آئین پوری طرح اس کی اجازت دیتا ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب کی کچھ اور خواہشات ہیں، وہ بھی سنیں۔ ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ 7-8 ماہ میں فیصلے جو اپیلیں پینڈنگ ہیں، جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں، اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں، 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں۔ جو عام فہم میں جو لطیف صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فیصلے ہو جائیں، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں اور نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں اور واپس آ جائیں اور پھر الیکشن کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بالکل جو ہے نا وہ بات ہی ختم کر دی، وہ کہتے ہیں جی الیکشن کیا کرانے کی ضرورت ہے، ابھی تو بہت ٹائم چاہیے ہمیں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔
صاحب یہ بتائیے کیا انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے یا انشاءاللہ العزیز وقت پر ہوں گے؟ بلکہ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انتخابات ذرا ایک سال آج کے لیے مزید ملتوی ہو جائے. آپ نے چوہدری صاحب فضل الرحمان صاحب کے چہرے کے اوپر وہ جو ہے نا اسمائل، شرارتی اسمائل دیکھیے. دیکھیں جس کے مطلب مارکیٹ کے اوپر پھیل جاتے ہیں نا کہ فلانی چیز شارٹ ہو گئی ہے، تو جس کے پاس سٹاک ہوتا ہے نا سیمنٹ کا یا ریت کا یا گندم کا یا چاول کا یا دالوں کا، تو وہ مطلب خوش ہو جاتا ہے. تو اس وقت جس کے پاس ووٹس ہیں وہ الیکشن چاہتا ہے نا، جس کے پاس ووٹ نہیں وہ بھاگنا چاہتے ہیں الیکشن. ویری سمپل کوشچن. ایک بات ہے. دوسرا یہ اعظم موتی کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے بھی جو باتیں کی میں ان سے ایگری نہیں کرتا، یعنی زبان جو استعمال کی ہے کچھ، وہ مجھے ایک دن جب ان سے میں ہاتھ ملایا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ کسی طرح یا تو یہ یعنی ہم ان سے محروم نہ ہو جائیں یا ان کو کہیں مطلب ایسا دھچکا لگے کہ ان کا قتل ہو جائے. تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ادھر سے اٹھا کے ان کو وہاں بھیج دیا ہے بلوچستان میں. اور یہ پہلے اس نے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے ایک دن خان صاحب کا بھی کہا تھا کہ ان کو مشت جیل میں ملتی. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پہلے انہوں نے سینیٹر صاحب کو فارورڈ پارٹی کے طور پر بھجوا دیا اور اس کے بعد پیچھے خان صاحب ان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو جائے گی، پھر پیچھے ان کو بھی بھجوائیں گے اسی کیا کچلاک. پھر یہ ان کو کوئی نہیں بھیجے گا، کیا ہوگا پھر؟ یہ کوئی کام ٹھیک تو نہیں ہے. بالکل یہ پاکستانی سیاست کے اندر یہ جو اس وقت جو لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، ایک کل آپ نے دیکھا کہ شہید شریف صاحب کی بیٹی علیزہ ارشد صاحبہ نے جس تمام جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت سٹنگ ججز جو صاحب، ان کے نام خط لکھا ہے، اور خط میں وہ کیا لکھتی ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں. اپنے والد کے لیے انصاف کے حصول کے لیے خط لکھ رہی ہوں. 36 دن پہلے میرے والد کو کینیا میں بے دردی سے شہید کیا گیا. تحقیقاتی صحافی کی حیثیت سے میرے والد نے اشرافیہ کی کرپشن کو بے نقاب کیا. میرے والد نے دیانتداری اور معتبر صحافی کے طور پر ہمیشہ ثبوت پیش کیے. میرے والد کی صحافت کرپٹ مافیا کے لیے قابل قبول نہیں تھی. میرے والد کے خلاف منصوبہ بندی کے تحت مہم شروع کی گئی. میرے والد پر مختلف شہروں کے اندر متعدد بے بنیاد مقدمات اور FIR درج کی گئیں. والد کی نقل و حرکت محدود ہو گئی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں. معاملہ بگڑا اور میرے والد جان اور عزت بچانے کے لیے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے. میرے والد کبھی بھی ملک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. میرے والد دبئی چلے گئے لیکن وہاں بھی انہیں نہیں بخشا گیا. ایک ہفتے بعد شہید ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. میرے والد کے پاس بہت سے آپشن موجود نہیں تھے، اس لیے ان کو کینیا جانا پڑا. کینیا میں میرے والد کو ایک ٹارگٹ حملے میں قتل کر دیا گیا. معزز ججز صاحبان، آپ باثر عہدوں پر ہیں، آپ پر انصاف یقینی بنانے کی بڑی ذمہ داری ہے. شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے درخواست ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں. میرے والد کے قتل سے متعلق کھلی عدالت میں سماعت کرائی جائے. انصاف میں تاخیر عدل سے انکار ہے. علیزہ ارشد بیٹی شہید ارشد شریف. کیا کہیں گے چوہدری صاحب؟ کیا کہوں بھائی، جن کا خون مطلب ہوا ہے، جن کو دن دہاڑے مطلب بغیر کسی جواز کے قتل کر دیا گیا دیار غیر میں، ان کے بچے ان کے کوئی والی وارث نہیں ہے. وہ ان کا والد کہاں گیا ہے، وہ یہ تو سوال پوچھتے رہیں گے ساری عمر. تو اگر وہ اپنے انصاف چاہتے ہیں تو عدالتوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف کریں، اور نہ صرف انصاف ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہاں تو نہ ہو رہا ہے تو نہ ہوتا ہوا نظر کیا آنا ہے. اور کل پتہ ہے جو صاحب، کل ارشد صاحب کا 40واں ہے. آج اسلام آباد میں آپ موجود ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ دوسری سائڈ پہ جو ٹیبل ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم لمبی لمبی ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے، اور ارشد شریف کی وہ گرجدار آواز، وہ چہرے کے اوپر مسکان، اور جس انداز سے آپ کا ان کے ساتھ جو آرگومنٹ ہوا کرتا تھا مختلف ایشوز کے اوپر، تو سر اب یہ تو ساری کی ساری اب یادیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر انصاف ہو پائے گا، یا پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے اتنے ہائی پروفائل جو بھی کیسز ہوتے ہیں، لیاقت علی خان سے لے کے بینظیر بھٹو صاحبہ تک؟ میں نے آپ کو بڑا سیریسلی کل خبریں بریک کی ہوئی ہیں کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے یہ حملہ جو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی 3-4 گروپوں سے بات کی تھی. یہ سارا کچھ اب سامنے آنے والا ہے. یعنی وہ کوئی مطلب ہے اتنا سیدھا اور سادہ سا کام نہیں تھا. عمران خان کو
کیونکہ وہ سیاسی اور عوامی سطح پر مقابلے میں ناکام ہو بالکل گئے. آپ نے بڑی خبر بریک کی تھی کہ کسی کی خواہش ہے کہ مجھے آپ کی عمران خان کی ڈیڈ باڈی چاہیے. ہاں. لیکن ابھی تک تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی ہے صاحب. کیسے معاملہ ایف آئی آر ہوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک بڑی رپورٹ آ رہی ہیں کہ بندے، ایک میں نے کہا کہ ایک یہاں کا بندہ تھا پنڈی کے نزدیک کا، اور پہلے اس سے انہوں نے رابطہ کیا، جیسے وہ لندن والے کو کہا کہ تم ہمیں بندے دو، شوٹر دو قتل کرنے والے. ایک اور اچھی جی جی پلیز. اور بھی یہ مطلب ہے، آپ ذرا دیکھیں یہ بڑا تماشا انہوں نے کیا. ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ڈوگر صاحب بحال ہو گئے سی سی پی او، اور وہ جے آئی ٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور اللہ کرے جو تمام یہ شواہد ہیں وہ منظر عام پر ہیں. ناظرین، ہماری خواہش یہی ہے پاکستان کے اندر امن ہو، اور امن کے ساتھ ہی تمام معاملات آگے چلیں. اس ہفتے تک اتنا ہی، اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.